ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ سردار سکون سے ٹہلتا ہوا جان گری کے پاس اور اچانک اس کے منہ پر رائفل کا دستہ مارا۔ جان گری چکرا کر نیچے جا گرا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تھا کہ رائفل کے نال میری پشت سے چپک گئی۔ میں رک جانے پر مجبور تھا۔ جان گری زمین پر پڑا خون تھوک رہا تھا۔ سردار نے رواں اور شستہ انگریزی میں کہا، سفید کتے، پانی مت مانگو، میں تمہیں اپنا پیشاب پلانا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، بے شک ہم سفید فام ہیں، لیکن ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہر سفید فام ہمارا دشمن ہے۔ تم لوگوں نے گزشتہ 200 سال میں ہمارے اوپر جو ظلم کیے ہیں، اب ان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم دو نہتے اور پہلے ہی مصیبتوں کے مارے لوگوں سے بدلہ لے کر تم کیا کر لو گے؟ بکواس مت کرو، وہ دھاڑا، لے چلو انہیں۔ اس نے دوسرا جملہ مقامی زبان میں ادا کیا تھا۔ اس کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آیا جب جنگلیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر پہلے ہمارے ہاتھ پشت پر باندھے اور پھر ہمیں دھکیل کر لے جانے لگے۔ ہم حسرت سے اس پانی کو دیکھتے رہ گئے جو ہمارے سامنے بہہ رہا تھا۔ جنگلی کسی قسم کے رحم کے موڈ میں نہیں تھے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بلا وجہ ہماری رفتار کو تیز کرنے کے لیے رائفل کے کندے ہمیں رسید کر رہے تھے۔ ایک بار پھر جان گری گر گیا اور اس بار اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے سناتے ہوئے کہا، بیٹے یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو مجھے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے کسی کے پیر میں جوتے نہیں تھے، ان کو ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے ننگے پاؤں ان کھردرے اور خاردار راستوں سے گزر کر ان کے پاؤں کے تلوے کسی مضبوط سول کے سے ہو گئے تھے۔ وہ کنکروں اور کانٹوں پر اتنے آرام سے چل رہے تھے جیسے جان گرے اپنے اپارٹمنٹ کے قالین پر چلتا تھا۔ سردار آگے آگے ایک فاتحانہ شان سے اکڑ کر جا رہا تھا۔ ایک مقام سے انہوں نے ندی عبور کرنا تھی، یہاں پر پانی کم تھا۔ جان گرے نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے وہ ندی کے وسط میں پہنچا، جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور منہ کے بل پانی میں گر گیا اور پھر گرا ہی رہا۔ شفام اسے کھینچ کر اٹھا رہے تھے اور وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پانی پیے جا رہا تھا۔ سب کی توجہ اس کی طرف ہوئی تو میں نے بھی جھک کر منہ سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس پانی میں 7-8 افراد اپنے گندے پیروں سمیت کھڑے تھے۔ بالآخر انہوں نے جان گرے کو کھینچ کر کھڑا کر دیا، جس نے حسب معمول صورت سے زیادہ پانی پی لیا تھا۔ مجھے کم پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن جتنا بھی پیا تھا اس نے پیاس کی شدت تقریباً ختم کر دی تھی۔ سردار اپنے آدمیوں پر گرج برس رہا تھا۔ اس کے اشارے پر سیافام مجھے اور جان گرے کو کھینچ کر پانی سے باہر لائے۔ سردار راؤنت سے چلتا آیا، میں نے اس ندی کا پانی تم پر حرام کر دیا تھا، پھر تم نے اسے پینے کی جرت کیسے کی؟ میں نے پانی نہیں پیا، مجھے چکر آ گیا تھا، جان گرے عیاری سے بولا۔ اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے، اسے کہتے ہوئے جان گرے کے پیٹ پر مکہ مارا۔ یہ کسی پیشہ ور ماہر کا مکہ تھا جسے جان گرے کے اندر سب تہو بہالا کر دیا۔ اس نے اختیار ابکائے لی اور اس کے منہ سے ڈھیروں پانی نکل پڑا تھا۔ تو اسی ضرب پر جان گرے کے معدے سے مزید پانی نکل گیا تھا۔ وہ نڈال سے زمین پر گر گیا۔ سردار اور اس کے ساتھی کہہ کے لگانے لگے۔ سردار نے میری طرف دیکھا، تم نے پانی پیا تھا؟ چند گھونٹ، میں نے اعتراف کیا، لیکن تم اسے میرے معدے سے نہیں نکلوا سکتے ہو، وہ میرے رگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ میں اس پانی کو تمہاری رگوں سے نچوڑ لوں گا، سردار نے نفرت سے کہا۔ وہ سفید فاموں سے چڑا ہوا لگتا تھا۔ جان گرے کو زبردستی کھینچ کر کھڑا کیا گیا اور ہم نے ایک بار پھر سفر شروع کر دیا۔ جان گرے درد کی شدت کی وجہ سے بمشکل چل پا رہا تھا اور غالباً دل ہی دل میں اسے انگریزی کے ان الفاظ سے نواز رہا تھا جو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتے ہیں، مگر منہ سے کچھ کہنے کا مقصد مزید آفتے مول لینا تھا۔ یہ لوگ رحم کے موڈ میں نہیں تھے اور ان کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ دھکے اور رائفل کے بٹ کھاتے کوئی نصف گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی آبادی مزید کتنی دور ہے اور کیا انہیں معلوم تھا کہ ہم اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے وہ جال لگا کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان سوالوں کا جواب آنے والا وقت ہی دیتا
مزید نصف گھنٹے سفر کے بعد ہم ایک باڑ لگے کیمپ میں داخل ہوئے۔ یہ آبادی نہیں بلکہ گوریلوں کا کیمپ تھا۔ وہاں پر اس وقت بھی 20-25 گوریلے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ سردار نے دھاڑ کر کچھ کہا۔ فوراً ہی چند سے عوام جنہوں نے سبز رنگ کی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی دوڑتے ہوئے آئے اور ہمیں گھیر لیا۔ چند لمحے تو مجھے حیرت ہوئی کہ جب کیمپ میں سب نے باقاعدہ وردیاں پہن رکھی تھیں تو سردار اور اس کے ساتھی جنگلیوں کا ساحلیہ کیوں بنائے ہوئے تھے۔ پھر میں سمجھ گیا یہ ان کا کیموفلاج تھا۔ اس حلقے میں کوئی کارروائی کرتے تو وہ قبائل کے کھاتے میں جاتی۔ آنے والے 4 مسلح گوریلوں نے ہمیں اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک طرف لے جانے لگے۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور کیمپ کے محل وقوع کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر جا بجا لکڑی کی بنی بیرکیں تھی جن کی چھتوں پر سبز بیلیں چڑھائی گئی تھی تاکہ کیمپ فضا سے نظر نہ آئے۔ یہاں پر تمام ہی سیاہ فام تھے اور مرد تھے اور ان میں کوئی عورت یا بچہ نہیں تھا۔ لیکن ایک بیرک کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اپنا خیال غلط نظر آیا۔ کھڑکی کی سلاخوں سے میں چند تباہ حال عورتوں کو دیکھنے لگا۔ ان کے بچے اور بھمپوڑے ہوئے جسموں پر ناکافی لباس تھے۔ وہ یقیناً اغوا کر کے یہ جنگ میں مالی غنیمت کے طور پر آئی عورتیں اور لڑکیاں تھیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کیمپ کی فضا سے لگتا تھا یہاں پر ہر روز ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہوگی۔ جانگرے اب سنبھل گیا تھا اور اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہاں کے مسائل سمجھ چکا ہے۔ نگرانوں نے لے جا کر ہمیں ایک بیرک میں بنی کوٹڑی میں دھکیل دیا۔ وہ پوری بیرک تختوں کے بجائے درختوں کے لٹھوں سے بنی تھی۔ ظاہر ہے یہاں پر قیدی رکھے جاتے تھے اور ان کو قید رکھنے کے لیے مضبوط عمارت بنائی جاتی ہے۔ جانگرے نے اندر آتے دروازے کے مختصر سے سراغ سے باہر جھانکا۔ تم میں سے کسی کو انگلش آتی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ ایک گوریلا اپنی بڑی سی ناک سوراخ کے پاس لا کر بولا، تم اس وقت جہنم میں ہو۔ وہ چلے گئے۔ اس کوٹری کا فرش بھی لکڑی سے بنا تھا اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اور جانگرے فرش پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنا کہ جنوبی افریقہ میں کوئی گوریلا تحریک چل رہی ہے۔ کہیں ہم بھٹک کر کسی اور ملک میں تو نہیں جا پہنچے؟ جانگرے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے میں نے اڑتے اڑتے سنا تھا کہ جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں کی کوئی زیر زمین تحریک ہے جس کا مقصد یہاں صدیوں سے آباد سفید فاموں کو ملک سے بے دخل کرنا یا انہیں ختم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ تشدد کو حربے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ تحریک خاص طور سے جنگلوں میں آباد قبائل میں مقبول ہو رہی ہے جو سفید فاموں سے اپنی غلامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں آباد سفید فاموں پر اکا دکا حملے کیے ہیں مگر پولیس اور فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں پھیل سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں پر تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس پرامن ملک میں بھی آگ و خون کی ہولی کھیلی جائے گی؟ لگتا ہے ایسا ہی ہے، جانگرے بولا۔ اس صورت میں جنوبی افریقہ زبردست انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں کی حکومت کو اس خطرے سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ پہلے سے واقف ہوں گے۔ سیاہ نے جتنی دانش مندی سے اپنے ملک کی حکومت حاصل کی ہے وہ اس اتنی دانش مندی سے چلا بھی رہی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں جوش انتقام میں ایک معمولی سی نوکری کرنے والے سفید فام کو بھی نہیں نکالا۔ فوج، پولیس اور انتظامیہ میں بھی سفید فاموں کی اکثریت ہے۔ صنعت، زراعت اور کان کنی سفید فاموں کی ملکیت میں ہے۔ سیاہ فام حکومت سیاہ فاموں کو ان کا حق جائز طریقے سے دے رہی ہے۔ جانگرے نے اعتراف کیا، بلا شبہ یہ موجودہ دور کی بہترین حکومت ہے اور اس کی وجہ نیلسن منڈیلا کی شخصیت ہے۔ اس تحریک کا سربراہ کون ہے؟ زولو چیف کے محافظوں میں شامل تھا۔ یہ شخص بے حد مکار اور بدکار تھا۔ چیف نے ایک لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں اسے گرفتار کیا تھا اور اسے 10 سال کی سزا ہوئی تھی مگر یہ جیل سے فرار ہو گیا اور جنگل میں جا کر اس نے ان مجرموں کی قیادت سنبھال لی جو حکومت کو مطلوب تھے۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے سفید فاموں کے خاتمے کا نعرہ بلند کیا اور آس پڑوس کے ان ممالک کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہا جو سفید فاموں سے افریقہ خالی کرانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے اسلحہ اور رقم دے رہے ہیں۔ تم نے اس شخص کا نام تو بتایا نہیں۔ بولونگو برٹ نام ہے اس کا۔ مزے کی بات ہے اس کی ماں ایک سفید فام عورت تھی جس کے باپ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بولونگو دوغلا ہے۔ سوال یہ ہے ڈیئر جان کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ افریقہ کی سرزمین پر آنے کے بعد میں نے مہلک آتشی اسلحے کی جتنی اقسام دیکھی ہیں وہ سب یورپ یا امریکہ کے کارخانوں سے بن کر آتی ہیں۔ ان لوگوں کو یہی اسلحہ مل رہا ہے۔ جو چیزیں تم لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے افریقہ بھیج رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ لگ رہا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جانگرے کھسیا گیا۔ بین الاقوامی سیاست میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی۔
اگر اسے سیاست کہتے ہیں تو میں اسے دنیا کی تباہی کے لیے کھیلی جانے والی سیاست قرار دوں گا۔ آگ لگانے والے کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ آگ اس کے گھر تک بھی آ سکتی ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتا ہے۔ چاند گری اس معاملے میں خاصا ٹھیٹ ہو گیا تھا، اس لیے جب وہ نڈھال سا فرش پر لیٹا تو اس کا سبب پیٹ پر لگنے والی ضربیں، مسلسل سفر کی تھکن اور بھوک پیاس تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے کوٹڑی کا جائزہ لیا۔ یہ مشکل سے 5 بائی 8 فٹ کی کوٹڑی تھی۔ اس میں صرف ایک دروازہ تھا اور کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ قیدیوں کو ایسی سہولتیں نہیں دی جاتی ہیں۔ لکڑی کے لٹھوں کے رخنوں سے تازہ ہوا آ رہی تھی، اس لیے اندر گھٹن نہیں تھی۔ باہر تاریکی چھا رہی تھی۔ میں نے کیمپ میں بڑے درخت دیکھے تھے جن کا مقصد کیمپ کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھنا تھا۔ میں نے ایک رکھنے سے باہر جھانکا، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی۔ بیرکوں میں بھی اتنی کم روشنی تھی اور اس سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ بس چند جگہوں پر مدھم سی روشنی کا احساس ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا نظم و ضبط باقاعدہ فوج جیسا تھا۔ کوٹری میں کوئی روشنی نہیں تھی، البتہ باہر تیز روشنی والے گیس لیمپ روشن تھے۔ دروازے کے سراغ سے ان کی روشنی آ کر کوٹڑی کو کسی قدر روشن کر رہی تھی۔ یہاں پر بجلی نہیں تھی، اس لیے گیس لیمپ سے کام چلایا جا رہا تھا۔ خلیج کو ڈوبے کئی مہینے ہو چکے تھے، تب سے اب تک میں تقدیر کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اپنی مرضی سے گزارنے کو ایک لمحہ نہیں ملا تھا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جیسے سمندر کی لہروں پر ڈولتی بے پتوار کی کشتی۔ کاجل کا خیال اب خواب ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں جتنا سوچتا تھا وہ مجھے خود سے اتنی ہی دور محسوس ہوتی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان خلیج جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچتا کہ کیا کاجل نے مجھے فراموش کر دیا ہوگا؟ خلیج کے مارکے میں مجھے فوت شدہ تصور کر کے اس نے صبر کر لیا ہوگا، اپنی زندگی کا محور بدل دیا ہوگا تو میں تڑپ کر رہ جاتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میرے پر لگ جائے اور میں اڑ کر کاجل کے پاس چلا جاؤں۔ کاجل کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند آئی تھی، اس لیے خواب میں وہ بھی آئی، ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ سفید رنگ کا لباس پہنے اور اپنے بے پناہ کالے اور گھنے بال پھیلائے ہوئے۔ میں اسے دیکھ کر مسحور سا رہ گیا تھا۔ وہ شرمائی، لجائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کاجل کب سے تمہیں نہیں دیکھا ہے؟ اس نے اپنی سیاہ نمناک نظریں اوپر اٹھائیں۔ یوسف، میں کب تک انتظار کروں؟ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں میری جان، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں۔ تم کہاں ہو یوسف؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ میں نے کہنا چاہا کہ اچانک چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ کاجل نے چیخ ماری تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چیخ بلکہ چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چیخیں کوئی نہیں رہی تھی، بلکہ سچ مچ کچھ عورتیں چیخ چلا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر جھری سے باہر دیکھا۔ تاریکی شدید تر ہو گئی تھی مگر چیخیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے نشے میں بدمست مردانہ کہہ کے سنے۔ بات واضح تھی، جن عورتوں کو میں نے قید خانے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا، ان مجبور عورتوں پر یہاں کے گوریلے اپنی مردانگی آزما رہے تھے۔ ان چیخوں کو سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا اور اس قید خانے میں سوائے اپنا خون چلانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر میں واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، مگر چیخیں بدستور گونج رہی تھی۔ اسے گھبرا کر میں نے خدا سے فریاد کی، یا اللہ، اس دنیا کے سارے ظالمانہ اور برہم مناظر میرے ہی مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ ہر روز انسان کے انسان پر درندگی کے نت نئے مناظر دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے ان کی چیخیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ کب تک میرے معبود، کب تک؟ مجھے اس آزمائش سے بچا۔ دعا مانگ کر مجھے ذرا سا سکون ملا تھا، پھر چیخیں اور کہکے بھی بند ہو گئے تھے۔ چاہے ظالم ظلم سے تھک کر اور مظلوم درد و کرب سے بچنے کے لیے نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ میں نے جانگرے کی طرف دیکھا۔ کھردرے لکڑی کے فرش پر وہ یوں دنیا سے بے خبر خراٹے لے رہا تھا جیسے اپنے عشرت کدے کے نرم و ملائم بستر پر سو رہا ہو۔ شاید اس کیمپ کا ہر فرد سو رہا تھا سوائے میرے۔ میں بھی فرش پر لیٹ گیا۔ گزشتہ کئی گھنٹے سے آرام کرنے کے بعد میرے پیر کی تکلیف میں کمی آئی تھی۔ تھکن اور بھوک سے جسم ٹوٹ رہا تھا، پیاس بھی ستا رہی تھی، لیکن نیند ایسی چیز ہے کہ سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی سو گیا، گہری اور خواب سے آ رہی نیند۔ صبح پرندوں کے شور سے آنکھ کھلی، پھر نتنوں نے بھنے گوشت کی خوشبو محسوس کی۔ میں نے اٹھ کر جھری سے باہر دیکھا۔ قیدیوں کو باہر تاکہ جھانکی سے روکنے کے لیے لکڑی کے لٹھوں پر باہر سے کچی مٹی کا لیپ کر دیا گیا تھا، مگر یہ جھری اتفاق سے رہ گئی تھی یا اس کی مٹی چھڑ گئی تھی۔ صبح کی تیز ہوتی روشنی میں سامنے 4-5 سیاہ فام آگ جلا کر اس پر شکار کیا جانور بھون رہے تھے۔ وہ مکمل وردیوں میں تھے اور ابھی باہر سے آئے تھے۔ گوشت کی خوشبو نے میرے معدے میں ہلچل مچا دی تھی، مگر یہاں پر میں بے بسی سے صرف دیکھ سکتا تھا، ان سے اپنا حصہ طلب نہیں کر سکتا تھا۔
ان کے پاس ہمارے سوائے دردناک موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا تھا کہ ہمیں اس جگہ آئے 10 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں دیا تھا۔ رفتہ رفتہ روشنی تیز ہوتی چلی گئی اور کوٹڑی کی اوپری جھریوں سے اتنی روشنی آنے لگی کہ اندر بھی روشنی ہو گئی تھی۔ کوٹڑی سے باہر لگے گیس لمپ کب کے بجھ چکے تھے، شاید ان کی گیس ختم ہو گئی تھی۔ جانگرے آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے ہفتہ بھر سے زیادہ بڑے شیپ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ان بدبختوں نے کھانے پینے کو نہیں پوچھا، ہمیں یہاں ڈال کر بھول گئے ہیں۔ اس نے جماہی لی، پھر چونک کر نتنے بھڑکائے، یہ گوشت بھننے کی خوشبو آ رہی ہے یا میرے حواس دھوکہ کھا رہے ہیں؟ بہتر ہوگا تم یہی سمجھو کہ تمہارے حواس دھوکہ کھا رہے ہیں، میں نے خلوص سے کہا، کیونکہ باہر جو جانور بھن رہا ہے اس کا گوشت ہمارے مقدر میں نہیں ہے، کم سے کم میرے تو بالکل نہیں کہ چاہے وہ اسے میرے سامنے پیش ہی کیوں نہ کرتے۔ وہ کیوں؟ جانگرے حیران ہوا، کیونکہ یہ حلال تو ہوا نہیں ہے، اس لیے میرے لیے حرام ہے۔ جانگرے نے منہ بنایا، ایک تو تم مسلمان حرام حلال کے چکر میں اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہو، اس سے بھلا فائدہ کیا؟ فائدہ تو ہے، ورنہ غور کرو، یہ جانور حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے یا بے فائدہ؟ اچھا یہ جو تم لوگ جانور کو حلال کرتے ہو، بیچارے جانور کو تکلیف ہوتی ہے بلا وجہ؟ تکلیف ہر صورت میں ہوتی ہے، میں نے خود تم لوگوں کے سلاٹر ہاؤس میں دیکھا ہے، بیل اور گائے سرقلم کیے جانے کے بعد 10 منٹ تک تڑپتے رہتے ہیں اور اتنی دیر میں ان کی جان نکلتی ہے جتنی دیر میں جانور کے حلال کرنے کی صورت میں نکلتی ہے۔ حلال کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جانور کا سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اور اس کا گوشت محفوظ ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور کے جسم میں سب سے پہلے خراب ہونے والی چیز اس کا خون ہوتا ہے۔ جانگرے نے میری طرف دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے برطانیہ کے ایک سائنسی رسالے میں پڑھا تھا، کسی نے باقاعدہ تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکالا تھا۔ میں نے کہا، شراب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جن ممالک میں شراب پینے کی آزادی ہے وہاں ہر سال لاکھوں افراد اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، مگر زندگی کا مزہ انہی میں ہے۔ جانگرے ہٹ ترمی سے بولا۔ میں نرمی سے جواب دیا، میں تم سے بحث نہیں کر رہا ہوں، تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ جانگرے نے ادھر ادھر دیکھا، ان لوگوں نے یہاں فارغ ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی ہے، میرے مسانے میں خاصا دباؤ بن گیا ہے، دروازہ بجا کر دیکھو شاید کوئی نتیجہ نکل جائے۔ جانگرے نے نفی میں سر ہلایا، ممکن ہے ویسا ہی کوئی نتیجہ نکلے جیسے کل پانی پینے کی وجہ سے نکلا تھا، اس سے بہتر ہے میں یہیں فارغ ہو جاؤں۔ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا، اگر تم نے یہاں کچھ کیا نا تو یہ چھوٹی سی جگہ تعفن سے بھر جائے گی۔ رکو میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر لکڑی کا دروازہ بجایا۔ چلنے میں بعد ایک سیاہ فام نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ ہمیں باتھ روم جانا ہے، میں نے شرافت سے جواب دیا۔ جو کرنا ہے یہیں کر لو، سیاہ فام بے پرواہی سے بولا، ورنہ روک کر بیٹھے رہو۔ لیکن یہ غلط ہے، میں نے احتجاج کیا، اگر ہمیں قید کیا گیا ہے تو ہم سے کچھ رعایت تو کی جائے۔ سیاہ فام کچھ دیر خراب نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، اور جو سلوک تم گوروں نے ہم سیاہ فاموں کے ساتھ کیا تھا وہ خفیہ کیمپ اس جگہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، جہاں اس زمانے میں 30,000 سیاہ فام سیاسی قیدیوں کو تنگ کوٹڑیوں میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ انہیں پورے 2 ہفتے بند رکھا گیا تھا اور ان میں سے نصف مر چکے تھے۔ ان کی اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ سیاہ فام بے حد اشتعال میں تھا، اس کی صاف انگریزی سے لگ رہا تھا کہ اس نے کسی اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شاید اس کیمپ میں اکثر گوریلے پڑھے لکھے اور شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی بھی قسم کی پرتشدد تحریک کا سب سے بڑا ایندھن یہی تعلیم یافتہ اور معاشرے کے ستائے نوجوان بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ نسل پرست سفید فاموں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ میں نرمی سے کہا۔ تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم سفید فام ہو؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہر سفید فام نسل پرست اور ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے افریقہ کو پاک کرنا ہے۔ ہمارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے۔ میں نے اس انداز میں بات جاری رکھی۔ بے شک میرا ساتھی سفید فام ہے، مگر میں سفید فام نہیں ہوں، میرا تعلق ایشیا سے ہے۔ اس نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بکواس کرتے ہو تمہارا چہرہ اور رنگت گواہی دے رہی ہے کہ سفید فام نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں یورپ کے علاوہ سفید رنگ والے لوگ بستے ہیں۔ خود میرے ملک میں ایسے گورے لوگ ہیں جو انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ خود گوروں کے جانی دشمن ہیں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ 100%۔ میں نہ صرف سفید فام نہیں ہوں بلکہ مسلمان بھی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ دوست، تم نے غلط آدمی کو پکڑ رکھا ہے۔ اس نے جانگرے کی طرف اشارہ کیا۔ کم سے کم اس آدمی کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہی ہمارا مطلوبہ شخص ہے۔ جانگرے سفید فاموں کا جانی دشمن ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ پکڑے جانے والے شخص کو ہم اپنا دوست کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بعض اوقات آدمی کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے
वैसा होता नहीं है। बेशक मैं इसके साथ पकड़ा गया हूँ, मगर मैं इसका कैदी हूँ। देखो वो बात करो जो समझ में आ जाए, उसने मुझे घूरा। मैंने कहा ना दोस्त के बाज़-औक़ात आँख जो देखती है और दिमाग जो समझता है वो दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल ये लंबी बात है, जब हमसे पूछताछ होगी तो मैं बताऊंगा। इस वक्त तो तुम मेहरबानी करो, हमें हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने की सहूलत दो। वो चल में घूरता रहा, फिर बोला ओके, लेकिन तुम जाओगे, ये शख्स नहीं। मैंने मायूसी से सरी लाया, मसला तो फिर भी रहेगा। ये शख्स यहीं फारिग हो जाएगा और मुझे इसके साथ बदबूदार माहौल में रहना पड़ेगा। इसने फिर गौर व खोज किया। ठीक है, 5 मिनट बाद आता हूँ।